مولانا صاحب، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کب ہے؟ آپ نے موقع کی مناسبت سے سوال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آپ کے علم میں بھی برکت عطا فرمائے۔ آپ نے جو سوال کیا ہے بڑا خوبصورت سوال ہے۔ آج ذو الحجہ کی 29 تاریخ ہے، تو روایات کے مطابق آتا ہے کہ حضرت پر جو ہے نا 26 ذو الحجہ کو حضرت پر حملہ ہوا تھا۔ حضرت جب نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ گئے تو ایک ملعون نے، ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے حضرت پر جو ہے وار کیا تھا خنجر سے، لیکن حضرت کا کمال دیکھیں، نماز نہیں ٹوٹی، ساتھی آگے بھیج دیا، نماز مکمل کرائی۔ تو اس دوران جو ہے نا حضرت یہ خنجر لگ گیا تو بہت زیادہ زخمی تھے، تو تقریباً 26 کو یہ حملہ ہوا ہے۔ بعض روایت کے مطابق 29 کو حضرت کی وفات ہو گئی تھی، اور یکم محرم الحرام کو جو ہے نا ان کی جنازہ پڑھا گیا تھا۔ اور بعض روایت کے مطابق میں عام جو مشہور ہے کہ حضرت کی شہادت جو ہوئی ہے، حملہ تو وہ اس دن ہوا ہے 26 ذو الحجہ کو، لیکن مکمل جو وفات ہوئی ہے، شہادت ہوئی ہے، وہ یکم محرم الحرام کو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو اسلامی سال ہے اس کی ابتدا بھی قربانی سے ہے اور انتہا بھی قربانی سے ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ حضرت کے جس وقت یہ خنجر لگ چکا تھا، اس کے بعد ان کے تاثرات کیا تھے، ان کے جذبات کیسے تھے؟ جذبات ایسے تھے کہ حضرت کا جب وقت قریب آیا نا تو حضرت کو دوائی بھی پلائی جاتی تھی، علاج بھی ہو رہا تھا۔ جب آخری وقت آیا تو دوائی پلائی گئی تو حضرت کا جیسے منہ میں ڈالی گئی تو زخم کی جگہ سے نکل آئی۔ اس وقت طبیبوں نے کہا کہ حضرت آپ کا وقت بالکل قریب آ گیا ہے، تو حضرت نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور انہیں کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب میری وفات ہو جائے تو اس وقت جو ہے نا حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جائیں، ابھی جائیں، پہلے ان سے پوچھ کر آئیں کہ عمر امیر المؤمنین نہیں، عمر جو ہے نا اپنے یاروں کے ساتھ سونا چاہتا ہے، آپ ہمیں جو ہے نا اجازت دے دیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، ان کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلام بھیجا، اور ساتھ میں یہ کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا مجھے اجازت دے دیں، میں اپنے یاروں کے ساتھ سونا چاہتا ہوں۔ تو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن عمر کا میرے اوپر ایک احسان ہے، اس احسان کے بدلے میں یہ جگہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب دل کرتا ہے کہ جو احسان ہے اس پر بھی تھوڑی سی بات ہو جائے۔ احسان کیا تھا؟ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب بہتان لگا تھا نا، اس وقت پیغمبر علیہ نبینا علیہ السلام نے سب صحابہ کو اکٹھا کیا، پوچھا تھا، تو اس وقت یہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی ہی تھے کہ پیغمبر علیہ نبینا علیہ السلام نے جب ان سے مشورہ مانگا تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا نکاح عائشہ سے آپ نے خود کیا ہے یا باری تعالیٰ نے کرایا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کی شان پہ قربان جاؤں، حضرت نے فرمایا کہ میرا نکاح رب تعالیٰ نے کیا ہے عائشہ سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جو رب تعالیٰ، جو باری تعالیٰ آپ کے جسم مبارک پر گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، تو ایسی عورت کو آپ کے بستر پر کیسے آنا دیتا؟ تو یہ عمر کا میرے اوپر احسان ہے، یہ احسان کے بدلے میں یہ جگہ جو ہے نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتی ہوں۔ اگلی بات، جب حضرت اس دنیا سے رخصت ہو گئے، رخصت ہونے سے پہلے پھر اپنے بیٹے کو کہا، یا ابن، اے میرے بیٹے، یا ابنی، اے میرے بیٹے، جب میں مر جاؤں، میری روح نکل جائے، اس وقت سب سے پہلے مجھے جو ہے نا مسجد نبوی میں لے جانا، پھر اس کے بعد یعنی جنازہ وہاں پڑھنا، جنازہ پڑھنے کے بعد پھر جو ہے نا امی عائشہ کے دروازے پر لے جانا، پھر وہاں جا کر یہ پھر دوبارہ پوچھنا، دوبارہ اجازت لینا
اس وقت بھی میرا نام امیر المؤمنین نہ کہنا، اس وقت بھی کہنا عمر کہہ رہا ہے۔ اگر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت دے دیں تو پھر دفن کرنا، ورنہ جو ہے نا مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ تو روایات میں ملتا ہے کہ پھر جو ہے نا لے کر گئے، جب ان حضرت کی وفات ہو گئی پھر جو ہے نا واپس لے گئے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر، پھر جا کر پوچھا تو امی نے رو کر کہا کہ میں نے پہلے بھی اجازت دے دی تھی، اب بھی اجازت ہے، اس یار کو یار کے ساتھ ملا دیں۔ ایک اور بات اس سے پہلے، جب وفات سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تھا، ان سے کہا تھا کہ آپ مجھے یہ بتا دیں، کیونکہ آپ کو پیغمبر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو منافق لوگ تھے نا ان کے نام بتائے تھے، آپ مہربانی کر کے مجھے بتا دیں کیا میرا نام بھی سونے پیارے محبوب نے لیا تھا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا امیر المؤمنین، یہ بات آپ مجھ سے نہ پوچھیں، میں نہیں بتا سکتا۔ حضرت نے قسم دے کر کہا آپ مجھے مہربانی کر کے بتائیں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا امیر المؤمنین، آپ نے مجھے مجبور کیا، اصرار کیا، اس لیے میں آپ کو صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ آپ کا نام منافقوں کی لسٹ میں نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود پھر بھی تسلی نہیں ہو رہی۔ کیا ہی قیمتی لوگ تھے، ہماری اپنی حالت دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن ان کی حالت کیا ہے۔ آخر اس وقت پھر بھی یقین نہیں ہوا، پھر بھی بیٹے سے فرما رہے ہیں یا ابنی یا بنیا، اے میرے بیٹے نظر رکھنا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ وہ میرا جنازہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے۔ تو ان کے بیٹے نظر کرتے رہے، دیکھتے رہے، ان کی نظر ان پر رہی۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھا، تو وہ خوش ہو گئے کہ میرے باپ جو ہے نا اس میں شریک نہیں ہیں، منافقت کی لسٹ میں نہیں ہیں۔ تو دیکھیں جو ہے نا کتنی حضرات احتیاط کرتے تھے، صحابہ جن کے ہم نام لیوا ہیں۔ آج ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ہمارے محسن تھے، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، قربانیاں دے کر چلے گئے ہیں۔ آج ہماری ذمہ داری بنتی ہے جگہ جگہ بیٹھ کر ہم ان کا تذکرہ کریں، ان کے کارنامے بیان کریں، کتنا قربانیاں دے کر انہوں نے ہم تک دین پہنچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر کروڑ ہا رحمتہ نازل فرمائے۔